My dear students and learners, today's lecture regarding our human relations course is on building good relations with your manager. یہ لیکچر 3 سیریز پہ متعین ہے. پہلے لیکچر میں we will try to build your skills to improve or build your good relations with your manager. In the next lecture, we will focus co-workers, and in the third lecture, we will focus customers. So یہ 3 لیکچر سیریز جو اس کورس میں ہم نے رکھی ہیں یہ اسکل بلڈنگ اپروچ کے تحت رکھی ہیں. لائک وی وش ٹو بلڈ سم آف دوز اسکلز وچ کین ہیلپ یو ٹو بلڈ یور ریلیشنز ود یور مینیجر, اینڈ نیکسٹ ون ود یور کو ورکرز, اینڈ دا تھرڈ ون ود یور کسٹمرس. آج کا لیکچر یا اگلے لیکچر بھی, پلیز بیئر ان مائنڈ that the lessons which you have taken in the past, those are all relevant for today's lecture, and keep those lectures in view to relate what we are going to say today with reference to building your skills to improve your good relations with your manager. Now, we like to build constructive relationships with your managers for a reason, and the reason is your advancement of career, your encouragement in the field, your achievement of personal goals, those are dependent upon your good relations with your manager, or maybe your team leader, or group leader, or task leader. یہ ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز آپ کے ہوں گے تو شاید آپ کے لیے بہت سارے اپنے پرسنل پروفیشنل گولز اچیو کرنا آسان ہوں گے. اس لیے وی ہیو چوزن دس ٹاپک سو دیٹ یو کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از کوائٹ پاسبل ٹو بلڈ گڈ ریلیشنز ود یور مینیجر. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ یہ کوئی آٹومیٹک چیز ہے. ایسا نہیں. یہ آپ کی اسکل ہے, اور ایسی اسکل ہے وچ کین بی acquired through training, جس کی میں کسی حد تک کوشش کروں گا کہ میں آپ میں وہ اسکلز امپارٹ کر سکوں through this lecture, and maybe when you will use notes or other learning materials for this course. اس اسکل بلڈنگ اپروچ کے تحت اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ your awareness about your manager and having good communication skills, اگر ان دونوں کا کمبینیشن ہو جائے تو یہ جو ٹاسک ہے ٹو ڈیولپ گڈ ریلیشنس یہ آسان ہو جائے گی. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ having good communication skills and knowing the person, knowing the manager, having awareness about the manager, knowing about his or her preferences, his or her values, his or her ways of doing things or getting things done. اگر ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے تو let me tell you, you can probably achieve personal success as a person or as a worker in the organization. اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہیں, کچھ ٹیکٹکس ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے کہ وہ اسٹریٹجیز کیا ہیں, وہ ٹیکٹکس کیا ہیں جن کو یوز کر کے you can build good relations with your manager. Strategies and tactics جاننے پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس جو اسکلز ہیں ان کو کمبائن کریں. یہ اسکلز جو انٹرپرسنل اسکلز ان اے وے بنتی ہیں, ان کو بعض اوقات ہم پولیٹیکل اسکلز بھی کہتے ہیں. ان کے ذریعے ہم نے وہ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس سیکھنے ہیں جس کے ذریعے وی ریلیٹ ود مینیجر ویل. اگر آپ
آپ کے ریلیشنس مینیجر سے اچھے ہیں تو وہ آپ کے کریئر کی ایڈوانسمنٹ کے لیے، آپ کی پرسنل ایڈوانسمنٹ کے لیے آپ کو شاید بہتر اسائنمنٹ دے گا یا آپ کو ذمہ داریاں دے گا، آپ کو انکریج کرے گا، اینڈ الٹیمیٹلی یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور آبجیکٹیوز پرسنلی اور پروفیشنلی. لیکچر کا فوکس دو چیزوں پہ ہوگا: کریٹنگ گڈ امپریشن آن دا مینیجر اینڈ ڈیلنگ ود اے ڈیفیکلٹ مینیجر. یہ دو چیزیں ہوں گی. پہلے ہم کریٹنگ گڈ امپریشنز آن دا مینیجر اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیفیکلٹ مینیجرز. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کرتا چلوں کہ یہ جو آج کی اسکل بلڈنگ کی باتیں ہیں یہ آج کے ماحول کے مطابق ہیں، اور آج کے ماحول میں جس طرح کی ٹیکنیکس، ٹیکٹکس، اسٹریٹجیز چاہیے اس کے مطابق یہ لیکچر تیار کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 5 سال بعد یا ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن میں کچھ ویریشن ہو، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. پرسنل ویریشن بھی فرق ڈال سکتی ہے کہ مینیجر ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ جنرل باتیں ہیں تو جنرلی دے ول اپلائی ٹو ٹوڈیز انوائرمنٹ ویئر یو آر ڈیلنگ ود اے مینیجر. تو اس لیے آج کے ماحول کے مطابق یہ باتیں اپلائی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں 10 15 20 سال بعد نہ ہو، یا ہو سکتا ہے پاسٹ میں بھی نہ ہوتی ہوں. اب میں آپ کو ایک سلائیڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ان کے بارے میں ون بائی ون ہم گفتگو کریں گے. اچیو گڈ جاب پرفارمنس، ڈسپلے اے اسٹرانگ ورک ایتھک، ڈیمانسٹریٹ گڈ ایموشنل انٹیلیجنس، بی اے گڈ organizational citizen, create a strong presence, find out what your manager expects of you, minimize complaints, avoid bypassing your manager, use discretion in socializing with your manager, engage in favorable interaction with your manager. اب یہ پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، میرے خیال میں 11 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ون بائی ون ہم گفتگو کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات، مینیجر کا کام ہے کام کرانا. اگر آپ اچھے ٹاسک ماسٹر ہیں، آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، تو آپ کے ریلیشن شپ مینیجر کے ساتھ آٹومیٹک ٹھیک ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک بنتے ہیں. سو سب سے امپورٹنٹ کام آپ کی ذمہ داریاں ہیں پروفیشنل ایز اے ورکر. آپ کی جو ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو اگر آپ اچھا نبھاتے ہیں، ان پہ اچھا کام کرتے ہیں، مینیجر از ہیپی ود یور ورک، تو سب سے امپورٹنٹ رول اس بات کا ہے ٹو بلڈ یور ریلیشن شپ ود یور مینیجر. تو اس لیے سب سے اہم چیز وہ آپ کی ورک پرفارمنس ہے، جس سے مینیجر خوش ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ، ڈسپلے اے اسٹرانگ ورک ایتھک. یہ بات یا یہ پوائنٹ پہلے پوائنٹ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. ہیونگ اے اسٹرانگ ورک ایتھک، اٹ از کریٹیکل فار یو ٹو پرفارم بیٹر. تو اسٹرانگ ورک ایتھک کے لیے 6 پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ 6 پوائنٹس اگر آپ کے ورک ایتھک میں شامل ہوں تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا، اور آپ کا مینیجر آپ سے خوش ہوگا اور آپ سے ریلیٹ کرنا چاہے گا، اور آپ کے اس کے ساتھ ریلیشن شپ اسموتھ، ورک اورینٹڈ اینڈ یوزفل ہوں گے. اس میں جو ورک ایتھکس میں جو 6 پوائنٹس ہیں، ان میں پہلا پوائنٹ ہے ورک ہارڈ اینڈ انجوائے دا ورک، انجوائے دا ٹاسک. If you start enjoying the task, if you start enjoying the work you are doing, it becomes easier for you, and you really do it with the hard work which is probably due for that job. تو اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کہیں کیا ہوگا کہ جاب کو
کام کو انجوائے کرنا یہ آپ کے اپنے بس میں ہے. If you start enjoying the task you are doing, it becomes a sort of a joy, enjoyment, or maybe a hobby, or maybe something you really like to spend time on. تو اس کا میری نظر میں اس سے زیادہ میں emphasis نہیں دے سکتا کہ you can really enjoy the work you are doing. It is possible, although یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں کہ شاید ہم لوگ بعض اوقات کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم اسی پروفیشن میں جائیں جس پروفیشن کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں, ہماری پرسنالٹی کے ساتھ اس کا لیٹس سے کمپیٹیبلٹی ہے. لیکن مینی اے ٹائمز ایسا ہوتا ہے دیٹ یو آر ناٹ گیون دی کائنڈ آف جاب اور این اسائنمنٹ وچ از کمپیٹیبل ود یور پرسن. اٹ ہیپنز آل دا ٹائم. اس کیس میں آپ کو یہ کرنا چاہیے دیٹ یو شوڈ ڈیولپ سم سارٹ آف لائکنگ with that assignment or job which you are supposed to do or which you are forced to do. ورنہ شاید بہت بوریت ہوگی اور اب اس کام کو اچھے طریقے سے نبھا نہیں سکے. اس میں دوسرا پوائنٹ ہے demonstrate competence even on minor tasks. جہاں کہیں کام کرتے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جابس بھی ملتی ہیں, بڑی اسائنمنٹس بھی ملتی ہیں. چھوٹی یا مائنر ٹاسک کو اگنور نہ کریں. وہ چھوٹی اور مائنر ٹاسک آپ کے لیے شاید چھوٹی ہو, کسی اور کے لیے شاید وہ زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی جاب, چھوٹی اسائنمنٹ اچھی کریں گے, دیٹ ول گیو کانفیڈینس ٹو یور مینیجر ٹو گیو یو اے بگر اسائنمنٹ, اے مور امپورٹنٹ ٹاسک اور اسائنمنٹ لیٹر آن. سو اگنور نہ کیجیے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے, چھوٹی سی جاب ہے, سو it can take time or it can be delayed or something. So اس میں بھی اپنی کمپیٹنس دکھائیے اگر چھوٹی ٹاسک بھی ہے تو. assume personal responsibility for problems. اگر کوئی پرابلم, کوئی ایشو, کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے نا, اس کے لیے اپنے آپ کو رسپانسبل گنیے اور کہیے, بتائیے that I am responsible for it. جب آپ اس طریقے سے رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں اور اگر کوئی پرابلم ایشو پیدا ہوتا ہے, یو آر ان اے وے ٹیکنگ سم پریشر آف فرام یور مینیجر بیکاز یو آر claiming that you are responsible for this problem, for this issue, and supposedly you will look after that issue or that problem maybe with the help of the manager, and when the manager feels that he or she is going to be helpful in resolving that issue or problem which you feel that you are responsible, then it will generate, establish a good relationship between you as a worker and the other person as a manager. Chauथा point, assume responsibility for free floating problems. یہ جو لفظ free floating problems ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آرگنائزیشن میں کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, مسائل, ایشوز, پرابلمس موجود ہوتی ہیں اور many times those are not addressed in routine matters. For example, کوئی چیز کسی جگہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے, کسی ایک کونے میں کلینلینس کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے, کوئی چیزیں بکھری پڑی ہیں. لیٹ سے ورکر کے لیے جو ٹوائلٹ ہے وہ صاف نہیں ہے, مینیجر لیٹ سے یوزلی نہیں جاتا, وہ اپنے کسی واش روم کو یوز کرتا ہے. اور آپ ایز اے ورکر جب اس طرح کی چیزوں کو نوٹ کر کے اس پرابلم کو کی ذمہ داری لیتے ہیں, اس کو, اس ایشو کو, اس پرابلم کو ایڈریس کرتے ہیں, your manager feels that you are a loyal citizen of the organization. جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ آرگنائزیشن کا احساس کرتا ہے اور ان فری فلوٹنگ پرابلمس جو ادھر ادھر جن کی شاید اہمیت اتنی ایز سچ آپ کی جاب کے ریفرنس سے نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کو نوٹ کر کے ان پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں
So that means you have feelings for the organization. You are trying to be helpful to the manager, because many of these free floating problems may not come under your domain, but obviously they are under the domain of the manager. So in a way, you are taking the responsibility of those little problems which are actually the domain of the manager or maybe some other person, and by doing so you are helping the organization, you are helping the manager, and that is how it helps in creating good relations between you as a worker and your manager. تو یہ میری نظر میں بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس پہ تھوڑی سی بات آگے چل کے اور ہوگی, لیکن فی الحال اس کو یہیں پہ روکتا ہوں. گیٹ یور پروجیکٹس کمپلیٹڈ پرامپٹلی. روز چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس ملتی ہیں, روز آپ نے روٹین کے میٹرز بھی کرنے ہوتے ہیں, کوئی نان روٹین چیزیں بھی آتی ہیں. اگر کوئی آپ کو پروجیکٹ کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے, ڈو اٹ پرامپٹلی ایون اف یو فیل دیٹ یو ہیو انف ٹائم. اگر کوئی ڈیڈ لائن آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے, اگر ڈیڈ لائن ملی ہے تو یس, ٹرائی ٹو فنش دا جاب, کمپلیٹ دا جاب ود ان دا ڈیڈ لائن. بٹ even if there is no deadline, it is advised that you should do the assignment, do the job promptly, as efficiently as possible. It will send a good message to the manager that even if you were given a deadline which was later on, but you finished the job sooner, it will impress your manager. اینڈ ایز اے سیڈ بفور کہ پہلے سیشن میں ہم اسٹریٹجی جو سیکھیں گے وہ دوز آر ٹو امپریس دی مینیجر. پھر ہم ڈیفیکلٹ مینیجرز کی طرف بعد میں آئیں گے. چھٹا پوائنٹ ہے ایکسیپٹ انڈیزائربل اسائنمنٹس آف ٹاسکس ولنگلی. یہ پوائنٹ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا. جیسے فری فلوٹنگ پرابلمس کی بات تھی نا, اس میں بھی بعض اسائنمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو لوگ لینا نہیں پسند کرتے. ایسی اسائنمنٹس ہیں which are difficult, possibly dirty, uncomfortable ہیں. کسی let's say for example کسی ڈیفیکلٹ کسٹمر کے پاس جانا ہے, جس کے پاس جاتے ہیں یوزلی یو اینڈ اپ ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ یو ڈونٹ گیٹ مچ ورک ڈن, اور یو آر انیبل ٹو ریٹریو منی پیمنٹ فرام دی پرسن. تو یہ ڈیفیکلٹ اسائنمنٹ ہے. اب اس ڈیفیکلٹ اسائنمنٹ کو بھی کسی نے کرنا ہے, تو اگر آپ اس طرح کی اسائنمنٹ کو ولنگلی لے لیتے ہیں اینڈ یو اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ اسائنمنٹ, obviously it is going to impress the manager that this person has certain special skills, that one, he or she takes the responsibility for difficult assignments, and secondly he or she does it. So obviously it will impress upon the manager that the person has certain special skills and probably will have a soft corner for you and probably would like to relate with you. تو یہ ورک ایتھک کی باتیں تھیں جو میں نے ابھی آپ سے کہیں. یہ اسٹرانگ ورک ایتھک آپ کا ہونا چاہیے. وہ اسٹرانگ ورک ایتھک آپ کو کام میں اچھی پرفارمنس دینے میں آپ کی مدد کرے گا. تو میرا سب سے زیادہ ایمفسس آپ کے اسٹرانگ ورک ایتھک پہ رہے گا, بیکاز اٹ ول ہیلپ ڈیولپ گڈ ریلیشنز بٹوین یو اینڈ یور مینیجر. ایک چیز اور جو میرے خیال میں ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے, اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے, اینڈ دیٹ ریمینز ویلڈ وین یو آر ڈیلنگ ود یور مینیجر, کو ورکرز, پرسنل فرینڈز, کسٹمرز اور اینی باڈی, دیٹ از ایموشنل انٹیلیجنس. یو شوڈ بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ بائی having an ability to understand the situation, to understand the mood of the person, and you understand the passionate feelings or something, اور relate کر سکیں in a given situation جس میں let's say آپ کی انٹریکشن آپ کے مینیجر سے ہو رہی ہے یا کسی سے بھی ہو رہی ہے. یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا.
ایک چیز اور اس کا بھی میں بہت ذکر کرنا چاہوں گا اور اس پہ بہت ایمفیسس کرنا چاہوں گا. بی ڈیپینڈیبل اینڈ آنیسٹ. اگر آپ اچھا ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن ڈیپینڈیبل نہیں ہے, آنیسٹ نہیں ہے, ریلائبل نہیں ہے, لیٹ می ٹیل یو, وہ آپ کا ہارڈ ورک شاید آپ کے لیے اتنا یوزفل نہیں رہے گا. آپ کے مینیجر کو جب ضرورت پڑے, لیٹ سے آپ کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے, آپ وہ کام کر سکیں. اگر آپ کا مینیجر کہتا ہے کہ یہ اسائنمنٹ اتنے دن میں یا اتنے وقت میں ہونی چاہیے, اینڈ یو پرومس دیٹ, دین دی مینیجر لائکس wishes that it is done in that time period. That is actually dependability. Whether you are dependable, whether what you promise, would you deliver or not, that is what I'm talking about. And if you are honest with yourself and honest with the manager, and you tell the manager that you will be able to do this task in a given period of time, and you actually do the job or the task in that period of time, that is dependability. And you should be dependable. یہ reliability کا فیکٹر, loyalty کا فیکٹر, یہ بہت اہم ہے in terms of building good relations with your manager. تو یہ dependability کا ایشو میری نظر میں it should not be ignored. It should be actually emphasized when you are working in an organization. You should be a good organizational citizen. یہ وہی بات آرگنائزیشن سٹیزن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ بی کنسرنڈ ود یور جاب اونلی, یو شوڈ ناٹ بی کنسرنڈ ود یور روٹین ٹاسک اور ٹاسکس اونلی. اٹ از ناٹ یور اون ڈپارٹمنٹ in which you work, and you are responsible to keep, let's say, that department clean and efficient, working efficiently. Actually, you should be a citizen of the organization. جیسے آپ ملک کے سٹیزن ہیں نا, ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, that is, you are directly or indirectly related with that. Similarly, اگر آرگنائزیشن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ بینیفیشری ہیں, یا آپ کو اس کا کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پہ لان میں جاتے ہیں, کوئی شیشے کی بوٹل ٹوٹی پڑی ہے, اگر آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں, آلدو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اگر آپ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں تو ایکچولی آپ نے انجری کا جو رسک تھا اس کو ایلیمینیٹ کر دیا یا مینیمائز کر دیا. اب یہ کیا کیا, یو پلیڈ دی رول آف اے گڈ سٹیزن آف یور آرگنائزیشن. ایز اے سیڈ, اٹ واز ناٹ یور ریسپانسبلٹی ٹو پک اپ اے بروکن بوٹل فرام دا لان in your organizational premises, but you did pick up and maybe threw it in the dustbin. You actually saved somebody from a possible injury. تو یہ جو organizational citizen والی بات ہے نا, it impresses the manager, and while you are impressing the manager, obviously you are relating with the manager in a good way. اگلا پوائنٹ ہے کریٹ اے اسٹرانگ پریزنس. یہ اسٹرانگ پریزنس کیسے ہوتی ہے, کیسے آپ اپنی اسٹرانگ پریزنس محسوس کروا سکتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی ان یوزول کام, کوئی ان یوزول پرفارمنس, کوئی ایمرجنسی والا کام, کوئی امپورٹنٹ ٹاسک وہ سامنے آتی ہے, اینڈ یو ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی ونس اگین ہیپیلی, ولنگلی. یو present yourself through various presentations, through doing things in maybe important
ایونٹس. کوئی باہر سے وزٹر آیا, یو پلیڈ اے ویری گڈ رول. مے بی یو ٹک پینس ٹو ریسیو دیٹ individual from the airport during night or something, and then you picked him or her up from the hotel in the morning and brought him or her to your organization on time. Now this was, in a way, you are making the manager feel that you are an important person, you are a significant person who works for the organization, who probably did not sleep enough and devoted your energy for the good of the organization. جب اس طرح کی اسٹرانگ پریزنس والی بات ہے, اس کے بہت سارے فیسٹس, بہت ساری ڈائمینشنس ہو سکتی ہیں. جیسے اس کی مثال دی, اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیفیکلٹ اسائنمنٹ آتی ہے, یو ریز یور ہینڈ, although you may not be given all the time, but whenever there is an opportunity and you try to retain or get the responsibility and then you deliver it. یا پھر کوئی, جیسے میں نے کہا, کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے, اس میں بھی you can show your strong presence, you can confront the manager as probably frequently as possible by different means, and this is how you will be able to relate with your manager well. ہر مینیجر آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کو اس ایکسپیکٹیشن کا نہیں پتا ہوگا, یو ول ناٹ ٹرائیو ٹو میٹ ٹو دیٹ ایکسپیکٹیشن. تو ایکسپیکٹیشن کو جاننا, مینیجر کی ایکسپیکٹیشن کو جاننا, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹیشن آپ کو پاتھ دے گی, راستہ دے گی, ڈائریکشن دے گی. جب آپ کو ڈائریکشن مل جائے گی کہ my manager expects this of me, then you will work towards that direction or towards that goal or towards that expectation. ایک مینیجر کسی سے ہو سکتا ہے اچھی سیلز ایکسپیکٹ کرتا ہو, دوسرے کسی پرسن سے ہو سکتا ہے وہ ایکسٹریم آنیسٹی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ مثال کسی لیکچر میں دی تھی, اینڈ دیٹ از اے ٹروتھفل مثال. وہ یہ کہ اے پرسن واز ہیڈنگ اے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ان اے ٹیکسٹائل فیکٹری, اینڈ دی مینیجر, اٹ واز ایکچولی اونر, the manager found out that this person is an honest person. And out of that honesty, the manager expected that this person, out of his honesty, could be more useful in purchase department rather than heading a technical department. Now, this was an expectation of the manager from a worker. And if worker found out that the manager is expecting honest dealing in the purchase department, and if he or she delivers that, obviously it will help the individual to create good relations with the manager. And it actually happened, because the gentleman who had technical skills, he was transferred from technical department to purchase department because of his one good attribute, that was honesty. So it is very important to learn and find out what are the expectations of the manager about you, and you should try to meet those expectations. یہ آپ کو assess کرنا چاہیے, مے بی پوچھ لینا چاہیے, مے بی you could learn from different quarters, maybe from co-workers, what is expected of you from your manager. Yeah, you can ask from the manager yourself directly. اگلا پوائنٹ ہے, that is regarding complaints. At times آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ورکرز اپنے کو ورکر کے ساتھ میں بھی امیڈیٹ باس کے لیے یا سپروائزر کے ریفرنس سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں, کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں. یہ کمپلینٹس کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے.
اس کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. کمپلینٹس ایکچولی کریٹ اے ٹینشن, اے پریشر اینڈ اینگزائٹی فار یور مینیجر. اس کو آپ شکایتیں لگاتے ہیں, وہ فلاں بندہ یہ کرتا ہے, وہ فلاں پرسن یہ کرتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اٹ ایکچولی برنگ پریشر, اینگزائٹی, ٹینشن فار دی مینیجر. لیکن یہاں پہ ایک اور بات کہتا چلوں کہ کمپلینٹس جب آپ کرتے ہیں, بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں, بتانا پڑتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ میں یہ ایشو ہے, یہاں پہ ریسورس کا کنسٹرینٹ ہے, یہاں پہ یہ پرابلم ہے, یہاں پہ یہ روٹین میں مسئلہ آ رہا ہے, یا وہ فلاں بندہ یا بندی مسئلہ پیدا کر رہا ہے. کرنا چاہیے, کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن جب آپ کمپلینٹ کرتے ہیں نا, تو اس کو ساتھ اس کا سولوشن بھی بتائیے مینیجر کو. ہیلپ ہم, بیکاز پرابیبلی یو نو مور اباؤٹ یور ڈپارٹمنٹ, اباؤٹ دا پرسن, اباؤٹ دی نیچر آف کمپلینٹ, اینڈ ایز یو مائٹ نو مور, you can also suggest solution to that problem. جب آپ solution دیتے ہیں نا, you are actually helping the manager to take a decision to address that complaint of yours. یہ جو چیز ہے نا, یہ اس کی help کرنا to address an issue. complaint basically ایک issue ہے نا, ایک problem ہے جس کو آپ complaint کی شکل میں اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ complaint کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی ہیلپ نہیں کرتے, کوئی سولوشن نہیں اس کا دیتے, تو اس کے لیے پرابیبلی اٹ از مور کمبرسم, اٹ از ڈیفیکلٹ, اٹ از پرابلی اینگزائٹی, ٹینشن, پریشر which the manager doesn't like to have. So if you want to address an issue and if you want to address a complaint and you want to take it to your manager, yes, do take, but take possible, probable solutions to address that problem as well. So اس کے بارے میں میری یہ باتیں آپ کے ساتھ ہوں. اس سے اگلا پوائنٹ ہے, avoid bypassing your manager. There could be hierarchy of managers in an organization. Let's say you have a superior, you have a supervisor or an immediate manager. اس کو بائی پاس کر کے اگر اوپر جائیں گے تو that might create a problem. اس کو بائی پاس نہ کریں. ایسے لگے گا جیسے یو آر چیلنجنگ دی اتھارٹی آف یور امیڈیٹ باس. اس لیے ضروری ہے کہ امیڈیٹ باس کو آپ بائی پاس کر کے نہ جائیے, ورنہ ہی اور شی may become a handicap or a hindrance towards your personal or professional goals which you are pursuing in the organization. So اس کو بائی پاس کریں گے, you will probably create a hindrance for yourself. So it is good that you take into confidence the immediate boss of the immediate manager, so that the organization as a generally is helpful to you. تو بائی پاس میری نظر میں ان جنرل نہیں کرنا چاہیے. اگلا پوائنٹ ہے یوزنگ ڈسکریشن in socializing with your manager. Socializing سے مراد یہ ہے کہ having personal relationships. جب آپ on job ہیں, try to avoid developing personal relationships there, because developing personal relationships there, personal socializing, organization, یہ organization کی cost پہ ہوگی, which manager probably would not like. تو ڈسکریشن کا لفظ جو یوز کیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں. آپ پرسنل ریلیشن شپس کو آرگنائزیشن سے باہر یا آفٹر آورز میں رکھیے اگر ضرورت ہے, ورنہ تو میرے خیال میں it is advisable that you don't really have personal relationships with managers, but کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ don't. You can, but maybe don't mix business with personal life. یہ میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ڈسکریشن یوز کریں
to socialize with your manager, and especially this thing applies when the manager and the worker belong to opposite sex. اگر خاتون مینیجر ہے, ورکر میل ہے, یا وائس ورسا, تو اس طرح کے کیس میں خاص طور پہ بہت ذمہ داری اور اس طرح کی سچویشن سینسٹیو ہو سکتی ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے سوشلائز کرنے کی کوشش کیجیے, ورنہ اٹ از ایڈوائزبل ایز اے سیڈ ٹو اوائڈ. اگلا پوائنٹ ہے engage in favorable interaction with your manager. Try to do favors, sometimes personal favor to your manager. میں نے بولا تھا اسٹارٹ میں کہ آج کے دور کے ریفرنس سے آج کا لیکچر ہے. ہو سکتا ہے 20 سال بعد ہماری سوسائٹی بدل جائے تو میری یہ باتیں, کچھ باتیں شاید ریلیونٹ نہ رہیں, تو میں آج کے دور کے ریفرنس سے باتیں کر رہا ہوں. تو پرسنل فیور دینا, مے بی پریزنٹنگ اے گفٹ ٹو یور باس آن ہز اور ہر برتھ ڈے, اور مے بی آن سم ادر اوکیزن. تو یہ اس طرح کی پرسنل فیورز دینا آج کل کے دور میں کوئی اتنا مطلب اس کو برا تصور نہیں کیا جاتا ہے, شاید مور اور لیس اپریشیٹ کی جاتا ہے, بٹ اٹ ول ڈپینڈ اپان دی نیچر آف دی مینیجر اور دی پرسنالٹی آف دی مینیجر. سم ایکچولی ول ناٹ لائک, بٹ پرابیبلی موسٹ ول لائک سچ فیورس. تو اس کو سوچ سمجھ کے آپ یوز کر سکتے ہیں. یو کین آفر سم پرسنل فیورز ٹو your manager. It can help create good relations between you as a worker and the other person as a manager. یہ باتیں جو میں نے ابھی تک آپ سے کی, یہ ساری باتیں impressions آپ کے بارے میں بنانے کے لیے with your manager اس کے لیے تھی. اب میں ایک آپ کو سلائڈ دکھاتا ہوں جس میں یہ جو انٹریکشن ہے بٹوین یور سیلف اینڈ یور مینیجر اور مے بی یور سپروائزر, اس کو اسیس کرنے کے لیے آپ کو ایک سلائڈ دکھاتا ہوں. اس سلائڈ سے آپ اپنے اندر یہ جو ابیلٹی ہے انٹریکٹ کرنے کی, اس کو اسیس کر سکیں گے. دا مور آف دیز ایکشنز وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ یو آر انگیجڈ ان, دا ہائر دا پرابیبلٹی یو آر بلڈنگ اے فیوریبل ریلیشن شپ ود یور مینیجر. مثال کے طور پہ, agree with your supervisor's major opinion outwardly even when you disagree inwardly. اگر آپ مینیجر سے اگری کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ جب آپ سچویشن کو فیس کر رہے ہیں, آؤٹورڈلی, جس کو اندر سے ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, اگر آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں لیکن اس سے اگری کریں, تو یہ ایک چیز ہے جس کو میں نے کہا کہ یو شوڈ اگری ود سپروائزر. ڈو یو ڈو اور یو ڈونٹ, یہ ذرا اپنے آپ سے پوچھیے, اور پھر بعد میں دیکھیے گا کہ whether you have good interactive skills with your manager or not. Take an immediate interest in your supervisor's personal life. Do you take interest in supervisor's personal life? Do you know that the person was sick yesterday and you could ask the person, how are you now? What happened yesterday? کیا مسئلہ ہوا؟ کوئی فوتگی ہو گئی, کوئی اور مسئلہ فیملی کا, گھر کا کوئی ہو گیا. اگر اس طرح کی بات ہو تو جب آپ اس طرح کا کنسرن شو کریں گے تو اٹ ول ہیلپ ریلیٹ یور سیلف ود دا مینیجر ان اے فیوریبل وے. سو اس کو ذہن میں رکھیے. اف یو ڈو دیٹ مینس یو ہیو گڈ انٹریکٹیو اسکلز ود یور مینیجر. پریز یور سپروائزر آن ہز اور ہر اکمپلشمنٹس. مینیجر بہت سارے کام کرتا ہے, بہت سارے کام لوگوں سے کرواتا ہے, اس کی اکمپلشمنٹس کو پریز کریں, ایکنالج کریں, اس کو بتائیں کہ ہی اور شی ڈیڈ ویل ان دیٹ ایریا اور ان دیٹ ڈائریکشن اور آن دیٹ ٹاسک. یہ بھی ریلیٹ کرنے میں آسانی پیدا کرے گا.
میں نے ڈو پرسنل فیورز کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. ڈو یو ڈو پرسنل فیورز ٹو دی سپروائزر؟ اف یو ڈو, دیٹ مینس you probably have good interactive or interaction skills with your supervisor, with your manager. تو personal favors والی بات اپنی جگہ important ہے آج کے دور میں. Do something as a personal favor for your supervisor even though you are not required to do it. یہ وہی بات ہے لیکن اس کا تھوڑا سا emphasis different ہے کہ personal favor دیجئے even if you are not required to do so. یہ اگر اس طریقے سے کر سکیں, it will also send a very strong message to your supervisor, to your manager, that you care and you have feelings for him or her. یہ بھی ریلیٹ کرنے کے لیے آسانی پیدا کرے گا. Do you volunteer to help the manager or supervisor on a task? Maybe you are doing something and the manager is involved in something else. اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو آفر یور ہیلپ, والنٹیئر یور ہیلپ. آئی تھنک اٹ ول بی لائکڈ بائی یور سپروائزر. کمپلیمنٹ یور سپروائزر آن ہز اور ہر ڈریس اور اپیرنس. کوئی اگر آپ کا سپروائزر اچھی شرٹ پہن کے آیا, اچھے کپڑے پہن کے آیا, صاف ستھرا لگ رہا ہے, چارمنگ لگ رہا ہے, کوئی اسمارٹ لگ رہا ہے یا لگ رہی ہے, تو اٹ از نو ہارم ٹو ایکنالج دیٹ, ٹو سے دیٹ اینڈ اپریشیٹ دی ڈریس اپ اور دی آؤٹ لک. میرے خیال میں تو اٹ ول ہیلپ جنریٹ گڈ ریلیشنس. کیا آپ یہ کرتے ہیں؟ پوچھیے اپنے آپ سے. ایک پوائنٹ اور ہے, بی اے فرینڈلی پرسن, پریزنٹ یور سیلف ایز اے فرینڈلی انڈیویجول. جب آپ کا پوسچر فرینڈلی ہوگا تو شاید کبھی پرسنل فیور کی ضرورت پڑے تو وہ مینیجر آپ سے پرسنل فیور بھی مانگ لے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا جو پوسچر ہے نا, دیٹ شوڈ ریمین فرینڈلی ٹوورڈز یور سپروائزر اور یور مینیجر. دس ول ہیلپ کریٹ گڈ ریلیشنس. یو کین اسیس یور سیلف آن دس ویریبل اور فیکٹر ایز ویل. سپروائزر کے جو بھی میجر آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر آپ کو اگری کرنا چاہیے. سم ٹائمز یو مے ناٹ اگری ان سائڈ, بٹ ان جنرل یو شوڈ اگری ود دی میجر آئیڈیاز آف دی سپروائزر, دا مینیجر, بیکاز ہی اور شی نیڈس یور سپورٹ ٹو اچیو دوز گولز اور دوز اسائنمنٹس جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ, اس کے آئیڈیاز کے ساتھ کا ساتھی بننا, اس کو سپورٹ دینا, یہ آپ کے لیے میرے خیال میں اچھی اسکل ہے اگر آپ اس کو اچھے ریلیشنز پیدا کرنا چاہتے ہیں. بی پولائٹ, یہ اگلا پوائنٹ ہے. آر یو پولائٹ؟ آسک یور سیلف, آر یو اے پولائٹ پرسن ود یور مینیجر؟ یہ وہ فرینڈلینس کی ایک ڈائمینشن ہے. یو شوڈ always be polite, or you should make an attempt to be polite with your manager all the time, with your supervisor all the time. Are you like that? No. If you are doing these things already, most of these things, if not all, that means you have good skills to relate well with your manager, with your supervisor, with your team leader. تو اس لیے ان ڈائمینشنس پہ اٹس اے سارٹ آف کوئز. اگر اس ان ڈائمینشنس پہ آپ پورا اترتے ہیں تو مے بی یو آر ہیونگ گڈ ریلیشنس, اور یو کین پرابلی بلڈ ایون بیٹر ریلیشنس if you focus on these 10 dimensions which I just shared with you. تو یہ باتیں تھیں جو بیسیکلی امپریس کرنے کے لیے تھیں اور جو آپ کی انٹریکشن سکلز کو ان اے وے میجر کرنے کے لیے تھیں. اب میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں which are related with dealing difficult managers. ایسے مینیجرز جو شاید یا تو سمجھ نہیں آتے کس طرح کے ہیں, یا ان کی ایکسپیکٹیشنز کا نہیں پتہ چلتا, یا ان کا بیہیویئر ان ایکسپیکٹڈ ہے. یو کینٹ ریئلی پریڈکٹیبلٹی بہت تھوڑی ہے. تو اس طرح کے ڈیفیکلٹ مینیجرز کے ساتھ, میں بھی اگریسو مینیجرز کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں,
کیسے کوپ کریں. اب تھوڑی سی باتیں اس پہ ہوتی ہیں. ڈیفیکلٹ مینیجر یا پرابلم مینیجر یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب ڈیفیکلٹ مینیجر اور پرابلم مینیجر یہ بیسیکلی ریلیشن کا ہی نام ہے. آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو دیٹ پرسن مائٹ بی اے ڈیفیکلٹ مینیجر فار یو. دوسرے کسی پرسن کی اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے تو دا مینیجر may not be difficult or problematic for that individual. لیکن میں جنیرک قسم کی باتیں کروں گا اور بیسکلی 3 پوائنٹس ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ which will help you analyze whether your manager is problematic, difficult or not. I think evaluate and re-evaluate your manager. Find out what are the factors which make that person or that manager a difficult manager. It is possible that the difficulty actually lies with you, not with your manager, lies with the incompatibility existing between you and your manager. You may analyze this relationship by looking at the relationship of the manager with other co-workers. Is there a different nature of relationship? Is there a comfortable nature of relationship between the manager and another co-worker of yours? اگر کسی اور کا یا کئی اور لوگوں کا ورکرز کا مینیجر کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے اور آپ کا نہیں ہے, possibly you should look into your own behavior, your own way of doing things. Maybe the problem lies with you, not with your manager. تو ایویلویشن صرف مینیجر کی نہ کریں, اپنی بھی کر کے دیکھیں, اور خاص طور پہ ریفرنس ڈھونڈیں اپنے جیسے کو ورکرز کے ساتھ. whether the manager is having or enjoying good relationships with others and not so with you, یہ چیز آپ کو بہت اچھا کلو دے گی, بہت اچھی انفارمیشن, بہت اچھا انالیسس دے گی whether you are responsible for that unpleasant relationship or uncomfortable relationship or the manager. یہ جب آپ ری ایویلویٹ کریں گے تو پھر اس کی وجہ آپ کو پتہ چل جائے گی. جب وجہ پتہ چل جائے گی, آپ کا ڈائگنوسس ٹھیک ہوگا, then maybe you can address that issue and you can have better relations with your manager. ایک اور چیز جو اکثر مجھے دیکھنے کو ملتی ہے کہ workers they do not deal with the manager regarding to the problem. وہ مینیجر کے ساتھ مینیجر کو پرابلم سمجھتے ہیں اور مینیجر کے بارے میں اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ they focus on manager rather than the problem. کہنا یہ چاہتا ہوں, جب آپ مینیجر کو کنفرنٹ کریں, اس کے ساتھ ملیں, تو پرابلم پہ فوکس رکھیں, مینیجر پہ فوکس نہ رکھیں یا بندے پہ فوکس نہ رکھیں, کسی کو ورکر پہ فوکس نہ رکھیں, اس پرابلم پہ فوکس رکھیں. جب آپ پرابلم پہ فوکس رکھیں گے نا تو اٹ ول بیکم امپرسنلائزڈ اینڈ پرابلم ول بی ایڈریسڈ ناٹ دا انڈیویجول. جب آپ انڈیویجول کو فوکس کرتے ہیں تو سم ٹائمز انڈیویجول بیکم ڈیفینسو اور وہ پرابلم ایڈریس نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنا فوکس پرابلم پہ رکھیے اور پرابلم کو ہی ایڈریس کیجیے while you are interacting with your manager. اگر آپ انڈیویجول کو فوکس رکھیں گے یا مینیجر کو فوکس رکھیں یا کسی اور کو ورکر کو فوکس رکھیں گے, let me tell you that is likely to be counter productive. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پرابلم کو فوکس رکھیں, پرابلم کو ایڈریس کیجیے, بندوں کو زیادہ ایڈریس یا بندوں پہ اپنا فوکس نہ رکھیے. تیسرا پوائنٹ ہے لرن فرام یور مینیجرز مسٹیکس. ہر بندہ مسٹیک کرتا ہے, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, ہر بندہ کا مینیجر بھی کرتا ہے. جب پاسٹ میں مینیجر کے بیہیویئر نے اگر کہیں مسٹیک کی, اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا, کوئی پرابلم ہوئی, کوئی انفیشینسی آئی, تو لرن فرام دوز مسٹیکس. یو آر اے سٹیزن آف این آرگنائزیشن. مینیجر نے اگر کوئی پاس میں کوئی غلط کام کیا جس سے نقصان آرگنائزیشن کو ہوا, learn from those mistakes and you can probably use that experience, use that learning to avoid such mistakes in future, and you can probably make the person, individual or the co-worker or maybe the manager realize that sir, it happened last time and this was the result, so let us avoid that this time. تو یہ
پرابلم مینیجرز کو یا ڈیفیکلٹ مینیجرز کو ایڈریس کرنے کے لیے اس طرح کی یہ چیزیں ہیں جو پرابلم مینیجر کو ایڈریس کرنے کے لیے تھیں. اب اگر اس سارے آج کے لیکچر کو میں سم اپ کرنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ یو شوڈ امپریس یور مینیجر بائی ویریس tactics and strategies which I shared with you, maybe 11 of them, and follow the strong work ethic to establish good relations with your manager. And on the other hand, if your manager in your view is difficult, evaluate, re-evaluate, analyze, find out the reason, diagnose the reason, and then try to address that reason, and ultimately you will be able to establish good relations with your manager. My dear students and learners, with these words, I end my lecture today, and I hope that you have learned some lessons, you have drawn certain messages from today's lecture, and I believe you will try to use the messages which were conveyed to you through this lecture, and you will be able to develop good relations with your manager, with your supervisor, with your team leader. Thank you so much for listening. Assalamu alaikum.